ایک صوفی کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا، حتیٰ کہ ایک دن اس ذکر کی کثرت سے اس کے لب شیریں ہو گئے۔ شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تم خواہ ذکر کی کثرت کرتے رہتے ہو، جبکہ تمہارے ذکر کے جواب میں اللہ پاک کی طرف سے لبیک کی آواز ایک مرتبہ بھی نہیں آئی، اور نہ ہی تمہیں اللہ پاک کی طرف سے جواب ملتا ہے۔ تم یک طرفہ محبت کر رہے ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا ذکر اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اس شیطانی وسوسہ کی وجہ سے اس صوفی نے ذکر کرنا چھوڑ دیا اور شکستہ دل اور افسردہ ہو کر سو گیا۔ اس کی آنکھ سو گئی لیکن اس کی قسمت جاگ گئی۔ اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے ذکر کرنا کیوں روک دیا؟ آخر تو ذکر حق سے پشیمان کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے اللہ پاک کی بارگاہ سے ذکر کا جواب ہی نہیں ملتا، اس وجہ سے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرا ذکر ہی قبول نہیں ہو رہا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے کہ تمہارا ذکر میں مشغول ہونا تمہارے ذکر کے قبول ہونے کی دلیل ہے۔ تمہارا پہلی مرتبہ اللہ کہنا قبول ہوتا ہے، تب دوسری بار تمہیں اللہ کہنے کی توفیق ملتی ہے، اور تمہارے دل میں میری جو چاہت و محبت اور تڑپ ہے، یہی تمہارے ذکر کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اے بندے، میری محبت میں تیری یہ تدبیر اور محنتیں سب ہماری طرف سے جذب و کشش کا ہی عکس ہیں۔ تیرا خوف اور میری ذات سے تیرا عشق میرا ہی نام ہے، اور میری ہی مہربانی اور محبت کی کشش ہے کہ تیری ہر بار یا اللہ کی پکار میں میرا لبیک کہنا شامل ہوتا ہے۔ تمہارے ذکر کی قبولیت کی نشانی یہی ہے کہ تمہیں ذکر حق میں مشغول کر دیا ہے۔ ایک جاہل اور غافل ذکر حق اور دعا مانگنے کی توفیق سے محروم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر اور یاد کی توفیق اسی کو عطا کرتے ہیں جسے خوش ہوتے ہیں، اور یہی اس کی قبولیت کی دلیل ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔